السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 6 ہفتوں سے جاری جنگ کے درمیان پہلی جنگ بندی میں اسرائیلی حکومت نے آج چہارشنبے کے روز جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جس میں حماس کی طرف سے 50 خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ تاہم یہ جنگ کا خاتمہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس معاہدے پر اپنی جنگی کابینہ کی ووٹنگ سے قبل کہا کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حماس کے خاتمے اور تمام یرغمالیوں کو آزاد نہیں کرا دیا جاتا۔ نیتن یاہو نے اجلاس سے پہلے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہم جنگ جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم اپنے تمام اہداف حاصل نہیں کر لیتے۔ حماس کو تباہ کرنے کے لیے اپنے تمام یرغمالیوں کو واپس کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ غزہ میں کوئی بھی ادارہ اسرائیل کو دھمکی نہ دے سکے۔ قطر کے حکام نے اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے میں ثالثی کی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے معاہدے تک پہنچنے میں مدد کی تھی تاکہ اس میں زیادہ یرغمالی کو کم مراحل شامل ہوں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جنگ بندی معاہدے میں کردار ادا کرنے پر امیر قطر اور مصر کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ معاہدے کے تمام پہلوؤں پر مکمل طور پر عمل کیا جانا چاہیے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ جنگ میں وقفے کے لیے اسرائیلی صدر اور ان کی حکومت کے عزم کو سراہتا ہوں۔ واضح ہے کہ کچھ دیر قبل اسرائیل اور حماس کے درمیان ہوئے عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہے۔ قطر وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی معاہدہ انسانی بنیادوں پر ہوا ہے، جس کے تحت امدادی سامان غزہ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ قطری وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امدادی سامان میں ایندھن کی ترسیل بھی شامل ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق پہلے مرحلے میں قید خواتین اور بچوں کی رہائی کا تبادلہ ہوگا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 4 روزہ جنگ بندی میں 50 اسرائیلی خواتین اور بچوں کی مرحلہ وار رہائی ہوگی۔ اسرائیل کے انتہائی تعصب رکھنے والے وزیر برائے قومی سلامتی ایتھامر بن غفیر نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتہ ایک تاریخی غلطی ہے۔ اس سمجھوتے نے ایک خطرناک مثال قائم کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں ایتھامر بن غفیر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے پر سخت تنقید کی اور کہا ہے کہ حماس جھڑپوں میں انسانی وقفے کی بے حد خواہش مند ہے۔ اپنے اوپر بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے حماس سب سے پہلے عورتوں اور بچوں سے نجات پانے اور اس کے بدلے میں ایندھن حاصل کرنے اور دہشت گردوں کو رہا کروانے کی خواہش مند تھی۔ یہی نہیں، حماس اسرائیلی فوج کے آپریشنوں کو رکوانا اور پروازیں بند کروانا چاہتی تھی اور اس نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں نے حماس پر دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان قیدیوں کے تبادلے کا فیصلہ اس توازن کو تبدیل کر سکتا ہے اور مزید واقعات کا سبب بن سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس اسرائیل اور حماس کے درمیان ہوئے سمجھوتے سے مطمئن ہے جو تنازع کو انسانی بنیادوں پر روک دے گا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے سیکریٹری جنرل حسن شیخ نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ محمود عباس اور فلسطینی انتظامیہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع میں انسانی بنیادوں پر توقف کے لیے طے پائے معاہدے سے خوش ہیں اور معاہدے کے حوالے سے قطر اور مصر کی طرف سے کوششوں کو وہ سراہتے ہیں۔ حسن شیخ نے کہا ہے کہ انہوں نے فلسطینی عوام پر اسرائیل کے حملوں کو مکمل طور پر روکنے، خطے میں انسانی امداد کے داخلے، بین الاقوامی قانون جواز پر مبنی سیاسی حل کے نفاذ، قبضے کے خاتمے کے مطالبات کا اعادہ کیا اور کہا کہ فلسطینی عوام کو آزادی، خود مختاری کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کی راہ ہموار کی جائے۔ اسرائیل نے اعلان کیا کہ اس نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے اور دشمنی میں 4 دن کے انسانی وقفے کو قبول کر لیا ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں اسرائیلی دہشت گرد فورسز نے چھاپوں اور حملوں کے دوران تل کریم مہاجر کیمپ کے 6 رہائشوں سمیت 7 فلسطینیوں کو ہلاک اور کثیر تعداد میں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ مقامی و صحت کے ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق اسرائیلی فوج نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر چھاپے مارے کی۔ تل کریم مہاجر کیمپ پر چھاپوں کے دوران فضا سے ڈرون طیاروں کے ذریعے حملے کیے گئے۔ فلسطین وزارت صحت کے مطابق تل کریم پر حملے میں 6 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ فلسطین ہلال احمد نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے تل کریم مہاجر کیمپ میں صحت کے عملے کا داخلہ ممنوع کر دیا اور ایمبولینس میں موجود ایک زخمی کو حراست میں لے لیا۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ غزہ کے حالات ایک مدت سے مخدوش کی حد کو عبور کر چکے ہیں۔ دارالحکومت ماسکو میں حکومتی اراکین کے ساتھ آن لائن اجلاس میں پوٹن نے غزہ کی صورتحال اور علاقے سے روسی شہریوں کے انخلاء پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے حالات پیچیدگی کی سرحد کو بہت عرصے سے عبور کر چکے ہیں۔ ہمیں وہاں سے انخلاء کے لیے 900 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ انخلاء کی درخواست کرنے والوں میں 639 روسی شہری ہیں اور 271 ان کے عزیز و اقارب۔ صدر پوٹن نے کہا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے انخلاء کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم انسانی فریضہ ہی نہیں ہے، ایک باوقار فریضہ بھی ہے۔ علاقے میں درپیش حالات سے متاثرہ انسانوں کی مدد کرنا ضروری ہے۔
शुमाली कोरिया का कहना है कि गुज़िश्ता रात खला में रवाना हुआ सैटेलाइट मदार में पहुंच गया है। जासूस सैटेलाइट 1 दिसंबर से निगरानी का अमल शुरू करेगा। शुमाली कोरिया ने कहा है कि स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करना शुमाली कोरिया का जायज़ हक है। थोड़े अरसे में मजीद सैटेलाइट लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने स्पेस सेंटर का दौरा किया। शुमाली कोरिया के सरबराह ने मजीद जासूसी सैटेलाइट की जरूरत पर जोर दिया। किम जोंग इन का कहना है कि निगरानी की सलाहियतों को बढ़ाना इलाकाई सलामती में अहमियत का हामिल होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने आइंदा साल होने वाले ईदेन और दीगर सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक यूएई ने सरकारी व निजी इदारों में साल 2024 की तातीलात का ऐलान किया, जिसमें ईद उल फितर की तातीलात 8 अप्रैल से 12 अप्रैल जबकि ईद उल अजहा की तातीलात 16 जून से 18 जून तक होगी। ताहम ईदेन की तातीलात में चांद की रोयत के मुताबिक मामूली तब्दीली हो सकती है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 2024 में दीगर तातीलात में 1 जनवरी साल नौ इस्लामी साल का पहला दिन, 7 जुलाई, 15 जून यौम अरफा, 15 सितंबर जश्न ईद मिलादुन नबी और 2 से 3 दिसंबर कौमी दिन के छुट्टियां शामिल हैं। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऑनलाइन ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि गाजा में शहरियों, बेखुसूर इंसानों, सेहती इदारों और इबादत घरों में वहशियाना जराइम हो रहे हैं। इसे रोकने की ज़रूरत है। मौजूदा हालात इस बात के मुतकाजी है कि इंसानी अलमिया को बंद कराने के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की जानी ज़रूरी है। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जामे और ठोस अमल शुरू करने का मुतालबा करता है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब में सऊदी वलीअहद का मजीद कहना था कि हमारी कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जब गाजा बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि अबशर के जरिए गुज़िश्ता माह अक्टूबर के दौरान 4.5 मिलियन मामलात ऑनलाइन अंजाम दिए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि अबशर खिदमात के बाद अब शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मामलात की अंजाम दही के लिए दफातर जाने की ज़रूरत नहीं रही। अबशर इंतज़ामिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता माह 1 लाख अकामों की तजदीद हुई है। 25,000 गुमशुदा के मुतबादिल अकामों और शिनाख्ती कार्ड का इजरा हुआ है। 1,96,000 खुरूज के वीज़े जारी हुए हैं। इसी अरसे के दौरान अबशर के जरिए 12,000 से ज़्यादा किफ़ालत की तब्दीली हुई है, जबकि 8,000 से ज़्यादा खुरूज नहायत जारी हुए हैं। वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि बैरून मुल्क आज़मीन हज को खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों से इजाज़तनामा हासिल करने के लिए दरख्वास्तों की वसूली का काम शुरू हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इजाज़तनामा हासिल करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों को चाहिए कि वो 5 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जमा कराएं। वज़ारत हज व उम्रे के तहत काम करने वाली कम कमेटी के सरबराह आइज़ अल गौनिम ने कहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने वाले इदारों को इजाज़तनामे जारी होंगे। इसके लिए ज़वाबित और मियार मुकर्रर किए गए हैं, जिन पर पूरा उतरने वाली कंपनियों को लाइसेंस जारी होगा। तुर्किया ने गाजा में जंग बंदी का खैर मकदम किया है। उमूर खारजा के मुताबिक इजरायली क़ुव्वतों की 6 हफ्तों के दौरान मुसलसिल बमबारी से मुतासरा गाजा में 4 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान बहते खून को रोकने की एक कोशिश होगी। बयान में मजीद कहा गया है कि बाद यरगुमालियों और कैदियों की रिहाई और गाजा के लिए इंसानी इमदाद की मकदार बढ़ाने के लिए इस मुताबिकत की मुद्दत बढ़ाने की ज़रूरत है। मजीद ये कि 2 रियासती हल के तहत मुनसिफाना और मुस्तकिल अमन की कोशिशों को जारी रखने की भी उम्मीद की जाती है। इस सिलसिले में ख़तर की कोशिशें काबिल सताइश हैं। याद रहे कि इजराइल और हमास ने यरगुमालियों के तबादले के लिए 4 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान किया। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गाजा के मरीजों को तुर्किया लाना और वो जल्द ही मिस्र का दौरा करने का इरादा रखते हैं। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इज़हार अल जज़ायर के दौरे से वापसी पर तैयारे में एजेंडे के बारे में जायजा पेश करते हुए कहा। एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने अल जज़ायर के सदर अब्दुल समद तुबून के साथ इलाकाई और आलमी मसाइल बिलखुसूस गाजा में हुई बर्बरियत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक की हैसियत से हम 7 अक्टूबर से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जारी कत्लेआम की सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि गाजा एक फ़लस्तीनी सरजमीन है और फ़लस्तीन ही का हिस्सा रहेगी। पाकिस्तान में इस वक्त विफाक और चारों सूबों में निगरान हुकूमतें कायम हैं, जो आइंदा आम इंतखाबात तक अपना काम जारी रखेंगे। ताहम पंजाब की निगरान हुकूमत की मुद्दत सबसे ज़्यादा हो चुकी है। 10 माह से ज़्यादा अरसे से कायम पंजाब की निगरान हुकूमत 3-3 माह का बजट पास करके सूबे का नज़्म व नस्क चला रही है, क्योंकि आईनी तौर पर पूरे साल का बजट देना निगरान हुकूमतों के दायरे इख्तियार में नहीं है। इस तवील बंदोबस्ती निज़ाम से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला महकमा पुलिस का है। पंजाब भर में पुलिस के निज़ाम को ईंधन की शदीद किल्लत का सामना है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत कई शहरों में पुलिस एमरजेंसी सर्विस भी पेट्रोल ना होने की वजह से मुतासिर है।
ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی بین الاقوامی مشن کے قیام کی تجویز پیش کی۔ ایران کی سرکاری ایجنسی ارنا کے مطابق رئیسی نے غیر معمولی آن لائن سربراہ اجلاس سے خطاب کیا، جس میں برکس ممالک برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ کے سربراہان اور برکس کی رکنیت کے لیے مدعو کیے گئے ممالک کے رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے جنوبی افریقہ کی دعوت پر بات چیت کی۔ غزہ کو مغرب کے اخلاقی زوال کی علامت قرار دیتے ہوئے رئیسی نے کہا کہ آج ہم اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں جب پوری دنیا غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف ہو رہے بے مثال تشدد اور جرائم کی گواہ ہے۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والی اداکارہ میلیسا بررا کو سوشل میڈیا پر فلسطین کے حق میں پوسٹ کرنے پر ایک ہالی ووڈ فلم سے نکال دیا گیا۔ اداکارہ کی جانب سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد فلسطینیوں کے حق میں کئی سوشل میڈیا پوسٹ کی گئی تھی۔ ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں قتل عام اور نسلی صفائی کر رہا ہے۔ اداکارہ کی سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد انہیں ہالی ووڈ فلم اسکریم 7 سے نکال دیا گیا۔ پروڈکشن کمپنی اسپائک لاس نے انہیں فلم سے نکالتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پوسٹوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بالی ووڈ کی اداکارہ دیا مرزا نے ایک جذباتی پیغام میں اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں بچوں کا قتل عام بند کریں اور اس قتل عام کو کسی طور پر بھی درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انسٹاگرام پر اپنے پیغام میں اداکارہ نے لکھا کہ انسانیت کے لیے فوری طور پر جنگ بندی کر دینی چاہیے، بچوں کی موت انصاف کا قتل عام ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے بچے بہت قیمتی ہیں، ان کا تعلق جس ملک اور خطے سے ہو وہ مہربان، پیارے اور پرامن ہوتے ہیں۔ اداکارہ نے مزید لکھا کہ ہمیں اپنے بچوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو بغیر کسی جرم کے ہولناک جنگوں کا شکار ہو گئے اور وہ بے بس ہیں۔